سلام لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے تھوڑا سا وقت میرے چینل کے لیے بھی نکالا۔ اگر آپ چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، بیل آئیکن بھی پریس کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ میری ہر اپ کمنگ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائیں گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ کو دل سے ویلکم کرتی ہوں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ عزت کے ساتھ لیٹی وہ اسے کہانی سنا رہی تھی کہ اچانک ہانیہ کا سر گھومنے لگا۔ ہارون! ہانیہ نے خود سے کافی دور سوئے ہوئے ہارون کو پکارا، منہ سے آواز نکل ہی نہیں رہی تھی۔ آج کی شام بہت پریشانی میں گزری تھی۔ شاید اس کا اثر تھا کہ وہ اب بے حال ہونے لگی تھی۔ پیشانی پر پسینہ چمکنے لگا۔ بڑی مما، آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے کیا؟ عزت نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا۔ ہانیہ نے اس کا پریشان چہرہ دیکھا تو نفی میں سر ہلایا۔ ہم سوتے ہیں، باقی سٹوری صبح سن لینا۔ ہانیہ نے اسے بہلایا۔ تھوڑی سی تو رہ گئی ہے نا مما، پلیز سنا دیں۔ پھر اس پرنسس کو زبردستی شہزادہ لے گیا، آگے کیا ہوا؟ عزت نے پوچھا تو ہانیہ نے آنکھ بند کی۔ سائن کرو، ہارون کی آواز تھی۔ اتنی تکلیف میں بھی ہانیہ کے لب مسکرا اٹھے۔ پھر اس شہزادے نے پرنسس سے زبردستی شادی کر لی۔ پرنسس بہت اڑیل تھی، جان بوجھ کر اسے ستاتی رہی۔ پھر ایک دن شہزادے کے ہارٹ میں پین ہوئی۔ اس رات وہ باتھ روم میں چھپ کر روتی رہی۔ اسے لگا کسی نے نہیں دیکھا، مگر اللہ نے دیکھ لیا۔ کچھ دن بعد پرنسس نے شہزادے کی برتھ ڈے پر سوری کر لی اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ ہانیہ نے جلدی سے سٹوری سمیٹی۔ مما، کیا اللہ ہر جگہ دیکھتا ہے؟ عزت نے سوال کیا۔ ہانیہ کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ ہر جگہ، ہانیہ نے اتنا ہی کہا۔ تو پھر مما، جب آپ روتی ہو تب اللہ کیوں نہیں دیکھتا؟ کیا اللہ کو پسند ہے کہ آپ پین میں رہو؟ عزت نے پوچھا تو ہانیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ کچھ تکلیف تھی، کچھ ادھڑے زخم تھے جن پر جانے انجانے میں عزت نے دوا کے ساتھ نمک بھی چھڑک دیا تھا۔ نہیں میری جان، اللہ اپنے کسی بندے کو پین نہیں دیتا، یہ سب ہماری غلطیوں کی سزا ہوتی ہے۔ اس لیے تاکہ اگلی دنیا میں جا کر ہمیں جنت آسانی سے مل جائے۔ جہنم میں بہت گرمی ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے، اللہ کیسے اپنے بندوں کو وہاں بھیج دے؟ ہانیہ نے اس کے ماتھے کو چوم کر بالوں میں ہاتھ چلا کر تھپکنا شروع کر دیا تاکہ اب وہ سو جائے، ورنہ جب تک جاگے گا سوال ہی کرتا جائے گا۔ بڑی مما، آپ بہت اچھی ہیں، موم سے بھی اچھی، آپ مت رویا کریں۔ میں روز اللہ جی سے دعا کرتا ہوں میری مما کی دعائیں پوری ہو جائیں۔ بڑے پاپا کہتے ہیں اللہ جی بچوں کی دعا جلدی سنتے ہیں، اس لیے آپ رویا مت کریں۔ عزت نے اس کے آنسو صاف کیے اور ہانیہ کے دونوں گال چومے۔ جواباً ہانیہ نے بھی اس کے گال چومے۔ سوئے نہیں تم دونوں؟ ہارون کی آواز پر دونوں کی سانس بند ہوئی اور ایسے لیٹے جیسے کب کے سو چکے ہوں۔ صبح نماز کے لیے ہارون نے اسے جگایا۔ کیا بات ہے، آج نماز نہیں پڑھنی کیا؟ ہارون کی نرم آواز پر ہانیہ نے آہستگی سے عزت کو خود سے ہٹا کر تکیے پر کیا اور تیزی سے اٹھی۔ ہارون نماز پڑھنے چلا گیا، مگر ہانیہ کا دعا مانگتے یک دم سر پھر چکرانے لگا۔ بہت مشکل سے وہ دوبارہ بستر تک گئی۔ ہارون کو آنے میں بہت وقت تھا، وہ تلاوت کرنے سے پہلے نہیں آئے گا۔ ہانیہ اسی کا انتظار کرتی رہی، مگر ہارون نے تو آج قسم کھا لی تھی جلدی نہیں آئے گا۔ 9 بجے وہ آیا تو ہانیہ وہیں پڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہارون حیران ہوا، مگر ہانیہ نے خفگی سے منہ موڑ لیا۔ پاسپورٹ آفس سے فون تھا یار، اچانک جانا پڑا۔ تمہارا اور عزت کا پاسپورٹ لینا تھا، ہارون نے وضاحت دی۔ میری طبیعت خراب ہے، ہانیہ نے روتے ہوئے بتایا۔ کیا ہوا؟ کیا سر میں درد ہے پرنسس؟ ہارون نے جذب سے پوچھا۔ میرا سر چکرا رہا ہے کل رات سے، ہانیہ نے مزید آنسو گراتے کہا۔ تم نے کل سے کچھ کھایا ہی کب ہے؟ پریشانی سے ہوگا یا ویکنیس ہوگی؟ میں اپنی پرنسس کے لیے بریک فاسٹ لاتا ہوں۔ ہارون نے اسے تسلی دی، جانتا تھا کل سے وہ بہت پریشان ہے۔ ناشتہ کرتے یکدم وہ اٹھی اور واش بیسن میں جھکی متلی کرنے لگی۔ ہارون حیران و پریشان سا اس کے شانے دبانے لگا۔ کیا ہو گیا ہے؟ تم جانتی ہو یہ ڈپریشن کے سمٹمز ہیں، کیا پھر سے اینٹی ڈپریشن لینے لگی ہو؟ ہارون نے تشویش سے دیکھتے ہوئے کہا تو ہانیہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے پچھلے 4 سال سے کوئی میڈیسن نہیں لی۔ سوئے ہوئے عزت کے پاس بسمل کو بھیج کر ہارون اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ وہاں جو نیوز انہیں سننے کو ملی، ہانیہ شکر سے رو دی۔
عزت کی دعائیں اللہ نے قبول کر لی تھیں اور اسے اولاد جیسی نعمت کی نوید سنا دی گئی تھی۔ ہارون کا تو سوائے خوشی کے کوئی ری ایکشن نہ تھا، مگر وہ بے چین تھی۔ ہارون، یہ غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے، یاد ہے نا اسی ڈاکٹر نے پہلے ہمیں کیا کہا تھا؟ ہانیہ نے اس کے خواب توڑنے چاہے۔ ہانی، کیا اللہ سے بڑھ کر کوئی ڈاکٹر یا حکیم ہے؟ اس کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے جو تم گھبرا رہی ہو؟ یہ سچ ہے پرنسس، اس پر یقین کر لو۔ میری کیوٹ پرنسس ہماری زندگی میں آنے والی ہے۔ ہارون نے اس کے ہاتھ دبائے تو ہانیہ نے انہیں تھام لیا۔ کیا سب کو بتانا مناسب ہوگا؟ انہیں کیا لگے گا؟ اور عزت، وہ تو میرے بنا رہتا ہی نہیں۔ کیا ہم اسے ختم؟ ہانیہ نے کہا تو ہارون نے ٹوک دیا، ایسی بات منہ سے نکالنا بھی مت ہانیہ، میں اس بار تمہاری کوئی لاپرواہی نہیں چاہتا، اور رہی بات عزت کی تو وہ ہمارا بیٹا ہی ہے، مجھے تم پر یقین ہے تم اس کے خیال میں کوئی لاپرواہی نہیں کرو گی۔ ہارون نے اسے سمجھایا تو ہانیہ نے پھر سے اسے ہلایا، اگر بسمل نے مجھ سے عزت کو واپس لے لیا تو؟ ہانیہ نے لہجے میں کھو دینے کا خوف تھا، اس کے لہجے سے صاف پتہ چل رہا تھا اسے یقین نہیں کہ اللہ نے اسے عزت کے علاوہ بھی اولاد سے نواز دیا ہے۔ کچھ نہیں ہوگا، تم ابھی کسی سے کچھ مت کہنا، میں خود ہی بات کر لوں گا، مجھے یقین ہے برہان مجھے انکار نہیں کرے گا۔ گاڑی گھر کے باہر روک کر ہارون نے اسے کہا تو ہانیہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ نیکسٹ سین۔ آج چوتھے دن بھی وہ ناشتے کے بعد گھر میں ہی پڑی رہی تو بسمل نے اسے حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ہانی آپی، کیا آپ عزت کی وجہ سے گھر ہیں؟ اگر ایسا ہے تو فکر مت کرے، میں سنبھال لوں گی، 9 گھنٹے تو میں دونوں کے ایک ساتھ سنبھال ہی سکتی ہوں۔ بسمل نے اسے تسلی دی تو ہانیہ کی نظر جھک گئی، وہ کیا بتاتی، وہ تو کسی اور وجہ سے نہیں جا رہی تھی۔ ہارون نے اسے کسی بھی رسک اور کام سے منع کر دیا تھا مائے سوائے عزت اور اپنا خیال رکھنے کے۔ آپ نظر چرا رہی ہیں؟ بسمل نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ آپی، اگر آپ کو لگتا ہے میں یا برہان ہارون بھائی کو قصوروار سمجھتے ہیں تو غلط ہے۔ اس وقت میرا ری ایکشن شدید تھا، مگر پھر میں نے اسے اللہ کی رضا مان لیا۔ پھر بھی ڈاکٹرز نے جب کہا ویری ینگ ایج میں اس کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو سکتا ہے تو ٹرسٹ می آپی، میرے دل میں بہت سکون آ گیا، میری بے چینی کم ہوئی۔ وہ آپ کا بیٹا ہے، میں نے تو صرف پیدا کیا تھا، مگر آپ نے اسے ہر رات اپنے سینے سے لگا کر سلایا ہے، اپنے ہاتھ سے کھلایا ہے، اس کی بیماری میں راتیں جاگی ہیں، 4 سال کی عمر میں اسے نماز اور قرآن سکھایا ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ آپ کا بیٹا ہے۔ آپ کو یہ فکر تو نہیں آپ آفس چلی گئیں تو مجھے برا لگے گا؟ بسمل کے پوچھنے پر ہانیہ شرمندہ ہو گئی۔ بسمل، وہ بات نہیں ہے۔ ہانیہ نے آہستگی سے اسے اصل بات بتائی تو ہانیہ نے جو سوچا تھا اس کے برعکس بسمل نے خوشی سے چلا کر سارا گھر اکٹھا کر لیا۔ شام تک گھر دلہن کی طرح سجا تھا۔ آج ایک صابر عورت کی زندگی میں معجزہ رونما ہوا تھا۔ لوگ غم میں اشتہار لگاتے ہیں مگر خوشی چھپا جاتے ہیں۔ آج عباس ہاؤس میں خوشی کے ترانے بج رہے تھے، ڈھول پیٹے جا رہے تھے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں۔ ہانیہ پہلے دن کی دلہن کی طرح شرم سے چھپی جا رہی تھی۔ بڑی مما، آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں، ویری بیوٹیفل۔ عزت نے تعریف کی تو ہانیہ اسے پکڑ کر چومنے لگی۔ مما کے پاس آپ کے لیے سرپرائز ہے، ہانیہ نے شرارت سے کہا۔ دیں؟ عزت نے ہاتھ پھیلایا۔ ہانیہ نے اسے پکڑ کر پھر چوم لیا۔ ابھی نہیں، کچھ منتھس بعد ملے گا، ابھی مکمل نہیں ہوا۔ ہانیہ نے اسے ستایا مگر وہ سمجھداری سے سر ہلانے لگا۔ اوکے، میں ویٹ کروں گا۔ عزت کی ہر عادت ہارون جیسی تھی، شکل سے لے کر کھانا کھانے کے انداز تک، چلنے بولنے کے انداز، ہر چیز میں ہانیہ کو اس میں ہارون کا عکس نظر آتا۔ کبھی کبھی وہ حیران رہ جاتی کیا وہ کاپی کرتا ہے، مگر پھر سر جھٹک دیتی کہ یہ سب قدرتی ہے۔ مگر علی اتنا شرارتی تھا کہ اس میں ہر کسی کو برہان کا بچپن نظر آتا۔ کب کون سی چیز ٹوٹ کر واپس جڑ جاتی یا عدل بدل جاتی کسی کو کچھ سمجھ نہ آتی۔ کبھی مرچی پاؤڈر میں پانی ڈل جاتا تو کبھی نمک میں چینی خود مکس ہو جاتی۔ ٹیبل پر کھاتے پانی کا گلاس گرنا تو عام بات تھی، خاص بات تو پلیٹ الٹ جانا ہوتی جو اڑ کر اچانک پنکھے کے قریب سے ہو کر آتی، اور علی بیچارہ تو خود ہکا بکا رہ جاتا، یہ ہوا کیسے؟ علی ابھی تک بسمل کے ہاتھ سے کھانا کھاتا تھا جبکہ عزت 2 سال کی عمر سے خود کھا رہا تھا۔ مسز عباس اکثر کہتی
مجھے لگتا ہے میرے سامنے پھر سے کسی نے ہارون اور برہان کا بچپن رکھ دیا ہے۔ تو برہان برا مان جاتا۔ اس کے خیال سے ایزد اس کی کاپی تھا جبکہ علی بسمل کی۔ نیکسٹ سین۔ یہ کون سا وقت ہے امریکہ جانے کا، ذرا تو اس بچی کا خیال کیا ہوتا۔ مسز عباس ہارون پر چڑھ دوڑی تو وہ ان کو اپنے ساتھ لگانے لگا۔ میری جان سے پیاری اماں، آپ پر یقین ہے، آپ کے بھروسے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہاں بھی کام ضروری ہے، آپ کی بہو جانتی ہے۔ پھر عزت ہے نا، یہ دونوں مل کر ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے۔ پہلے تو یہی سوچا تھا دونوں کو ساتھ لے جاؤں گا، مگر اب جیسے اللہ کو منظور۔ اگر ہانیہ کی طبیعت صحیح ہوتی تو میں چھوڑ کر جانے کا سوچ بھی نہ سکتا۔ آپ جانتی ہیں ان سالوں میں ایک بھی دن یا رات میں نے ہانی کے بنا نہیں گزاری۔ اب تو گزارنا ناممکن سا ہے، مگر ماں، یہ بہت سال سے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس پروجیکٹ پر ابھی کام نہ کیا تو کبھی نہیں ہوگا۔ ہارون نے تفصیل سے سب کو آگاہ کیا تو سب کے درمیان بیٹھی ہانیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ عزت نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اس کا چہرہ صاف کیا۔ آپ جائیں، میں اپنی مما کا خیال بالکل آپ کی طرح رکھوں گا، عزت نے سنجیدگی سے کہا تو سب کے چہروں پر بیک وقت مسکراہٹ اور آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ واقعی ہارون کا ڈٹو کاپی تھا، اور ٹھیک اگلے ہی دن وہ چلا گیا۔ ہانیہ اداس سی بلائی بلائی سارے گھر میں پھرتی رہی۔ دن تو جیسے تیسے گزر گیا، رات کانٹوں پر بھی نہ گزر رہی تھی۔ بار بار بستر پر کروٹ لے کر وہ خالی جگہ کو دیکھتی جہاں اس کے شہزادے کا بسیرا ہوتا تھا۔ مما، آپ کو نیند نہیں آ رہی؟ عزت بالکل ہارون کے سٹائل سے کوہنی کے بل لیٹا تھا۔ ہانیہ کی ہنسی نکل گئی۔ آپ ہنس رہی ہیں؟ ویری بیڈ۔ عزت ہارون کی طرح خفا ہوا۔ میرے چھوٹے شہزادے، آپ کو بڑے پاپا یاد نہیں آ رہے؟ ہانیہ نے اس سے پوچھا۔ جواباً وہ تکیے کے نیچے سے اس کی تصویر نکال کر ہارون کے تکیے پر رکھنے لگا۔ آپ ایسا سوچیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، عزت نے معصومیت سے کہا۔ ہانیہ کھل کر مسکرائی۔ مگر مجھے پھر بھی نیند نہ آئی تو؟ ہانیہ نے آنکھیں صاف کرتے اسے کہا۔ عزت نے اس کا چہرہ تھام کر پہلے پیشانی اور پھر آنکھیں چومی۔ یہ پاپا کی طرف سے۔ پاپا نے بولا تھا اگر مما رات کو زیادہ تنگ کریں تو بالکل میری طرح پیار کرنا۔ اب آپ سو جائیں۔ عزت اسے ہارون کی طرح کسی آیت کو سناتے تھپکنے لگا۔ ہانیہ کو نیند نہیں آ رہی تھی، مگر پھر بھی وہ سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ عزت اسے ہارون کی طرح سلا کر مطمئن ہو کر خود اس کی بازو پر سر رکھے سونے لگا۔ ہانیہ نے ہارون کی تصویر تکیے سے اٹھائی اور تصویر کو چومتے گڈ نائٹ بولتے اسے خود سے لگا لیا۔ نیکسٹ سین۔ پنک فراک پہنے وہ چھوٹی سی 15 سالہ لڑکی تھی جس کی رو رو کر ناک سرخ ہوئی تھی۔ پلیز مجھے جانے دیں، نہ ہی میرے پاس پیسے ہیں، نہ ہی مجھے کام آتا ہے۔ وہ خوف زدہ ہرنی کی طرح ڈر کر ایک جگہ سہمی سہمی بیٹھی تھی۔ انس کو اس پر ذرا رحم نہیں آیا۔ اچھا پیسے نہیں ہیں تو جو کام آتا ہے وہ بتاؤ، انس نے بیگ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے گھر کا کام نہیں آتا، وہ روحان سی ہو گئی۔ 3 دن سے وہ ڈھیٹ بن کر ایک کونے میں سکڑی تھی۔ نہ توڑ پھوڑ، نہ کام، نہ پیسے۔ انس کو سر کا درد لگی۔ جو کام آتا ہے وہ بتاؤ۔ انس نے ایک گلاس پیگ اسے آفر کی جو وہ بنا ہچکچائے فوراً چڑھا گئی۔ انس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ میرے ساتھ آپ، جو لڑکی نے انس کو آفر کی، انس کی کنپٹیاں سلگ اٹھیں۔ اس کا ایک بھاری تھپڑ لڑکی کے خوبصورت گال پر گیا۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ کم سے کم اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لیتی، یہ کھیلنے کی عمر ہے۔ اگر تمہاری جگہ انل ہوتی تو ابھی تک پریوں کی کہانی میں الجھی پڑی ہوتی۔ روانی میں وہ کہہ گیا، یہ وہی عمر تھی جس عمر میں وہ اسے ملی تھی، بچوں سے بھی زیادہ معصوم، پریوں سے زیادہ پاکیزہ۔ پھر کیا ہوا تھا؟ کس درندے نے اسے نوچا تھا؟ انس کو ہسپتال کے وہ لمحات بھلائے نہ بھولتے۔ باہر کی گھنٹی بجی تو انس نے اسے خاموش رہنے کا کہا اور خود گیٹ کھولا۔ گیٹ کھولا تو سامنے ہارون کو دیکھ کر وہ ساکت جامد بت بنا رہ گیا، اور ہارون بلیک جینز پر بلیک شرٹ پہنے کھڑا تھا، بلیک ہی سوٹ کیس پکڑے، آنکھوں پر بلیک گوگلز لگائے۔ وہ ذرا ترچھا ہو کر
شیطانی رینٹ کا بورڈ پڑھ رہا تھا جو انس نے لگایا تھا۔ بھائی، انس نے خود ہی ہمت کی۔ ہارون نے جیسے چونکنے کی ایکٹنگ کی۔ کیا دروازہ کھل گیا؟ کیسے ہو؟ ہارون نے گوگلز اتار کر اپنے کھلے گریبان میں لگائے اور بہت نارمل انداز میں پوچھا، جیسے وہ 7 سال بعد نہیں 7 دن بعد مل رہے ہوں۔ بھائی، انس کی ابھی تک ہوائیاں اڑی تھیں۔ کیا بھائی بھائی لگائی ہے؟ اندر آنے کا راستہ تو دو، یا کسی ہوٹل میں اسٹے کر لوں؟ اتنا رینٹ تو میں نہیں پے کر سکتا، ہارون نے سنجیدگی سے کہا، مگر انس اچانک وہی چھوٹا سا 21 سال کا بچہ بن کر اپنے گھر کی دونوں سیڑھیاں اتر کر چھپک سے اس کے سینے لگ گیا۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں ایک ساتھ لگے رہے۔ میں تھک گیا ہوں انس، تم جانتے ہو میں فلائٹ میں سفر نہیں کر سکتا، پھر بھی تم نے مجھے یہاں کھڑا کیا ہے۔ اس سے پہلے میں دل پر ہاتھ رکھ کے گر جاؤں اور تمہارے رونے میں شدت آ جائے، مجھے بستر فراہم کر دو، ہارون نے شرارت سے بھرپور لہجے میں کہا، مگر وہ سچ میں اس کا ہاتھ پکڑے اندر لے آیا۔ سامنے باربی ڈول جیسی لڑکی رو رو کر بے حال تھی۔ چلو بھاگو، تم آزاد ہو۔ ہارون کی بات سنتے لڑکی تیزی سے نکل گئی۔ انس حیران پریشان رہ گیا۔ آپ نے پوچھا نہیں وہ کون تھی بھائی؟ وہ میری گرل فرینڈ نہیں تھی۔ نہ میری کوئی گرل فرینڈ ہے، انس نے جلدی سے صفائی دی۔ مجھے پتا ہے، ہارون نے گھر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کافی امیر ہو گئے، مجھ سے بھی زیادہ۔ ہارون نے داد دیتی نظروں سے اسے دیکھا۔ انس کی آنکھیں جھک گئیں۔ جو انسان یہاں تک اچانک آ گیا تھا وہ یقیناً اس پر پل پل کی نظر رکھے ہوئے تھا اور جانتا تھا وہ 7 سال کیا کرتا رہا ہے۔ انس کا سر شرم سے مزید جھکا۔ تو کیا وہ اس کی ہر کالی کرتوت سے واقف تھے؟ کیا یہ سب انہوں نے انل کو بھی بتایا ہوگا؟ انس پر گھڑوں پانی پڑا، مگر کچھ ہی دیر میں وہ نارمل ہو گیا۔ جب ایک بیڈ روم ہارون کو پسند آ گیا۔ بھائی، گھر میں سب کیسے ہیں؟ شرم کو ایک طرف رکھ کر انس نے حال دریافت کیا۔ ہارون نے جیکٹ اتار کر کمرے کا ہیٹر آن کرتے جواباً جن نظروں سے دیکھا، کوئی اور ہوتا تو کھڑے کھڑے مر جاتا، مگر وہ معصومیت سے دیکھتا ہارون کے جواب کا منتظر رہا۔ سب زندہ ہیں۔ طبیعت میں اتار چڑھاؤ تو سب کی زندگی میں آتا ہے، مختصر جواب دے کر وہ اپنے سوٹ کیس سے نائٹ سوٹ تلاشنے لگا۔ ہارون فریش ہونے گیا۔ انس نے تیزی سے اس کے لیے سینڈوچ اور کافی تیار کی۔ ہارون تولیے سے بال رگڑتا آیا تو انس کسی سگڑ بیوی کی طرح کمرے میں ٹیبل لگا کر منتظر کھڑا تھا۔ ہارون نے الٹ پلٹ کر سینڈوچ کا جائزہ لیا اور امپریس ہونے والے انداز میں سر ہلایا، مگر سینڈوچ رکھ کر اس نے انس سے فون مانگا۔ کیا گھر میں کسی کو فون کرنا ہے؟ انس نے فون مٹھی میں دبا کر پوچھا۔ مختصر جواب دے کر ہارون نے فون تقریباً اس کے ہاتھ سے نکالا۔ عزت کو لنچ کرواتی ہانیہ نے جب اپنے فون پر فوراً نمبر دیکھا تو تیزی سے فون اٹھایا۔ بڑی مما، میری بات بھی کروانی ہے، عزت نے کانٹا گھما کر کہا۔ ہانیہ سر ہلاتی فون پک کرنے لگی۔ السلام علیکم، خیریت سے پہنچ گئے؟ ہانیہ کی پریشان آواز سنتے ہارون کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ اس کی سوچ سے زیادہ پریشان تھے۔ رات ٹھیک سے سوئی تھی؟ اور تمہارا صاحبزادے؟ انہوں نے میری امانت تم تک پہنچا دی تھی کیا؟ ہارون نے شرارت سے پوچھا تو ہانیہ کا دل سلگ اٹھا۔ واپس کب آ رہے ہیں؟ سوال گندم، جواب چنا۔ ہارون کی مسکراہٹ کچھ گہری ہوئی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تو آیا ہوں، کام ہوگا تو آ جاؤں گا۔ ویسے یہ جگہ اچھی ہے، میرا بچپن یہیں گزرا تھا۔ ہارون کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ کتنے دن لگیں گے؟ ہانیہ نے تیزی سے پوچھا۔ 10-12 یا پھر 1 مہینہ بھی لگ سکتا ہے۔ اگر بات بن گئی تو 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ ہارون کے جواب پر دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ ہیلو؟ لائن کٹ گئی کیا؟ ہارون نے مزید چھیڑا۔ ہمیں نہیں چاہیے وہ کانٹریکٹ واپس آ جائیں۔ ہانیہ کی آنسوؤں میں ڈوبی آواز پر وہ بے چین ہو گیا۔ کم آن پرنسس، ڈونٹ بی سلی۔ عزت کیسا ہے؟ طبیعت ٹھیک رہی اس کی؟ ہارون نے بات پلٹی۔ کھانا کھا رہا ہے، پاس ہے میرے، بات کروانا؟ ہارون نے کہا تو ہانیہ نے فون لاؤڈ سپیکر پر ڈالتے ٹیبل پر رکھ دیا۔ ہیلو پاپا، ٹھیک سے پہنچ گئے آپ؟ عزت ہانیہ سے زیادہ سمجھدار تھا۔ ہارون کے لبوں پر اب کے بہت میٹھی مسکان آ گئی۔ پاپا کی جان، پاپا ٹھیک ہے۔ مما کا خیال رکھا تھا؟ سو گئی تھی وہ رات کو؟
ہارون نے اس سے پوچھا تو انس کا دل کسی ننھی آواز کو سننے کو بےتاب ہوا۔ سو تو گئی تھی مگر بڑی مشکل سے سلایا تھا، مجھے سٹوری بھی نہیں سنائی، الٹا مجھ سے تلاوت سنتی رہی، عزت نے شکوہ کیا۔ یار یہ لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، بہت جلدی سینٹی ہو جاتی ہیں، پیار سے ہینڈل کر لینا ورنہ دیکھنا روتی رہیں گی۔ ہارون کی بات پر ہانیہ نے زور سے چمچ پلیٹ میں پٹکا۔ باپ رے، فون کا سپیکر آن تھا؟ ہارون نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ ویل ابھی تک آن ہی ہے، میں سچویشن سنبھال کر کال کرتا ہوں۔ عزت نے کال بند کی، پاس ہی ہانیہ منہ بنائے بیٹھی تھی۔ کیا غصہ کرنے میں لائف تباہ کرتی ہو؟ گیو می اے ہگ پرنسس، عزت نے کہا تو ہانیہ نے اسے گھورا۔ یہ بھی پاپا سکھا کر گئے ہیں؟ عزت نے اسبات میں سر ہلایا تو ہانیہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ تم اپنے بڑے پاپا سے ٹیوشن لینی بند کر دو، خراب کر رہے ہیں وہ تمہیں، ہانیہ خفگی سے بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہی از ویری ڈیسنٹ مین، عزت برا مان گیا۔ دوسری طرف فون بند ہوتے ہارون کافی کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کا بیٹا تھا؟ انس نے تجسس سے پوچھا۔ کافی پیتے ہارون چونکا، سر اسبات میں ہلایا مگر زبان نے جھوٹ بولنے سے انکار کیا۔ برہان کا بیٹا ہے۔ ہارون نے نظر کسی غیر مرئی نقطے پر رکھی، اپنے بیٹے کا نام، پر اس کو کیا کیا نہ یاد آیا تھا۔ ہاسپٹل کا سرد کوریڈور، سرد زمین، سینے سے لگا ننھے پھول کا جنازہ، ایک بے بس بلکتا باپ جو بار بار اس میت کو چومتا، خود کو صبر دیتے الفاظ۔ مگر وہ تو آپ کو پاپا کہہ رہا تھا۔ انس کو ہارون کے الفاظ پاپا کی جان درست یاد تھے۔ وہ مجھے بڑے پاپا کہتا ہے اور ہانی کو بڑی ماما، دن میں جتنی بار اسے ہم سے زیادہ پیار لینا ہو اتنی بار وہ پاپا اور ماما کہتا ہے۔ مگر علی ایسا نہیں کرتا، وہ بڑے پاپا اور بڑی ماما پر ہی ایگری کرتا ہے۔ ہارون نے مسکراتے تفصیل بتائی۔ عزت کی وجہ سے آپ کے بچے نہیں جیلس ہوتے؟ انس نے اس کے ساتھ بیٹھ کر پوچھا، لہجے میں پیار بھرا تھا، بچھڑنے کا ملال بھرا تھا۔ میرے ابھی بچے نہیں ہیں۔ ہارون نے کافی ختم کر کے مگ رکھا، وہ بستر پر جا گرا۔ رویہ ایسا تھا جیسے ابھی مزید وہ کسی تفصیل کے حق میں نہیں۔ انس کے دماغ نے سالوں پہلے انل کا کہا جملہ پکڑا، ہانی آپی کو بھی تو پری بیبی دینے والی ہے، مجھے بھی پری کا نمبر دے دیں۔ کیا وہ بے وقوف تھا جو انل کی بات نہ سمجھ پاتا؟ پھر یہ کیسے ممکن تھا؟ مگر بھائی بھابھی تو، انس نے جھجک کر زبان دانتوں میں پھنسائی۔ ہارون نے تکیے میں منہ دیے ہی بولنا شروع کیا، تمہیں کیا لگتا ہے نقصان صرف تمہارا ہوا تھا؟ سب سے زیادہ نقصان تو میرا ہوا تھا، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو دفنایا ہے۔ انل اکیلی کہاں تھی؟ ہانی بھی اسی کے ساتھ تھی۔ میرے نقصان کا تو کوئی ازالہ ہی نہیں۔ جس بات کو تم نے ہوا بنایا وہ بات تو کوئی سلجھا انسان بھول بھی جائے، مگر یہ کون بھولے گا؟ تم نہیں سمجھتے، میں نے قیامت کی رات دیکھی ہے۔ ہارون بولتا ہی جا رہا تھا، انس کے ہاتھ پیر سنسنانے لگے۔ آہستہ آہستہ وہ اسے ساری تفصیل بتانے لگا۔ نیکسٹ سین، علی نے چاکلیٹ مانگ مانگ کر بسمل کا سر درد کر دیا تھا۔ بسمل منہ چھپائے ہانیہ کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ کچن میں انل مسز عباس کی مدد کر رہی تھیں۔ برہان فریج سے ایک چاکلیٹ نکال دو اسے، مسز عباس نے پاس سے گزرتے برہان کو کہا۔ برہان باہر سے تھکا آیا تھا، پہلے پانی کی بوتل منہ کو لگائی، اتنی دیر میں کھلی فریج دیکھتے علی اندر گھس گیا۔ سامنے ہی اس کے پسندیدہ کیلے اسے نظر آ گئے، وہ کھڑا کھا رہا تھا اور چھلکے پیچھے اچھال رہا تھا۔ برہان نے پوری بوتل پانی کی ختم کی اور چاکلیٹ نکال کر پہلے خود منہ میں ڈالی۔ ابھی اس کا ارادہ ہی تھا باقی بچی اسے دینے کا، جیسے ہی وہ پلٹا کیلے کے چھلکوں سے اس کا پیر پھسلا اور وہ سلپ ہوتا سیڑھیوں تک گیا۔ سب حیران پریشان تھے۔ علی تیزی سے اس کے پیچھے گیا اور اس کے منہ میں پھنسی آدھی چاکلیٹ نکال لی۔ کوئی مجھے بھی تو اٹھاؤ، اپنی کمر سہلاتے برہان نے دہائی دی۔ پڑے رہو، چہرے پر آنکھیں نام کی چیز نہیں ہے کیا؟ بسمل نے تڑک کر کہا اور اس کے اوپر سے پھلانگ کر چلی گئی۔ میری تو حسرت ہی رہی جب سے شادی ہوئی میں پھسلوں اور یہ مجھے سنبھالے، مگر الٹا یہ گرا ہوا آدمی گر جاتا ہے اور مجھے اٹھانا پڑتا ہے۔ بسمل کی بڑبڑاہٹ سب تک گئی۔ مسز عباس نے ہاتھ بڑھا کر اسے اٹھنے میں مدد دی۔
انل نے تعصب سے اوپر جاتی بسمل کو دیکھا اور ہانیہ نے ہونٹ دانتوں میں دبا کر ہنسی روکی۔ ڈیڈ کو ذرا خیال نہیں؟ عزت نے تعصب سے سر سہلاتے برہان کو دیکھا اور ہانیہ سے کہا، بڑی مما یہ آپ کے لیے۔ اچانک علی نے ایک کاغذ اسے آ کر تھمایا۔ ہمیں نہیں لینا، اپنی موم کو دو۔ عزت نے منع کیا مگر علی کا اترتا چہرہ دیکھ ہانیہ نے لے لیا۔ ہانیہ نے جیسے ہی کاغذ کھولا اس میں کسی جانور کی بھوری کالی سے لمبی دم تھی جو ہانیہ کی گود میں گری۔ ہانیہ اچھل گئی، اسے جی بھر کر ابکائی آئی۔ آپ سے کہا بھی تھا، عزت نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ ہانیہ آنسو پیتی اٹھی، تمہیں زیادہ ہارون بننے کی ضرورت نہیں ہے، عزت ہو عزت ہی رہو۔ وہ بھی خفا ہوئی، آپ کی مرضی، میں آج پاپا سے کہہ دوں گا، آپ کو ہماری ضرورت نہیں۔ عزت ہاتھ باندھ کر بسمل کے کمرے کی طرف گیا تو ہانیہ منہ کھولے بیٹھی رہ گئی۔ یکدم یاد آنے پر وہ چلائی، علی اپنی دم کو اٹھاؤ آ کر، مگر علی اب کسی کو ملتا تب نہ۔ نیکسٹ سین، ہارون اور انس باہر واک کر رہے تھے جب قریب ہی عبادت گاہ پر نظر پڑتے ہارون نے کہا، آؤ نماز پڑھ لیں۔ ہارون نے اندر بڑھتے کہا مگر انس باہر ہی رکا رہا۔ کیا ہوا، رک کیوں گئے؟ ہارون نے مڑ کر پوچھا۔ آپ جائیں، میں باہر انتظار کر لوں گا۔ انس نظر چرا گیا۔ جس بھائی نے اسے قرآن حافظ بنایا تھا اس کے سامنے نماز سے انکار بہت بڑا جرم لگا۔ کیوں، تمہیں نماز نہیں پڑھنی؟ ہارون نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ میں نماز نہیں پڑھتا۔ بالآخر انس نے اب تک کا جان لیوا انکشاف کر ہی دیا۔ ہارون کو تو سب خبر تھی، وہ اس کے ہر لمحے سے واقف تھا۔ وہ تو خود اس کے پلٹنے کا انتظار کر رہا تھا مگر شاید مصنوعی دنیا میں وہ کھو چکا تھا۔ کیوں نماز نہیں پڑھتے؟ تم مسلمان نہیں ہو یا انسان ہی نہیں ہو؟ ایک تھپڑ ماروں گا، سارے بل نکل جائیں گے۔ نماز نہیں پڑھتا، جاہلوں والی باتیں کروا لو۔ ان سے یہ پوچھو لڑکیاں اٹھاتے ہو تو بنا شرمندہ ہوئے اپنا بینک بیلنس بتاتے ہیں جیسے بہت فخریہ کام ہو۔ اگر یہ پوچھو گھر کیوں نہیں آتے، وقت ہی نہیں ملا جیسا بھونڈا بہانہ سناتے ہیں۔ چلو اب کے تھپڑ کھا کر چلو گے۔ ہارون نے اسے کالر سے کھینچا اور پانی کے سامنے کھڑا کیا۔ واش بیسن کے سامنے کھڑا انس آئینے میں خود سے نظر ملانے لائق نہ تھا۔ آنسو خود بخود نکل گئے۔ اس نے ہاتھ میں پانی بھرا تو ہاتھ کانپ اٹھے۔ 7 سال بعد اس نے کسی مسجد میں قدم رکھا تھا اور اب وہ مسجد سے پاکیزہ پانی کو ضائع کر رہا تھا۔ ہارون نے تحمل سے پہلے اپنا وضو کیا، پھر نل بند کرتے اسے گلے لگایا۔ کتنی ہی دیر وہ اس کے کپڑے خراب کرتا رہا۔ مجھے وضو کرنا بھول گیا ہے بھائی، مجھے نماز بھول گئی ہے، مجھے اللہ بھول گیا ہے، مجھے جانے دیں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا، یہ نماز یہ قرآن کچھ بھی میرے بس کا نہیں ہے، بھائی مجھے جانے دیں، مجھے تنہا کر دیں، میں سجدے کے لائق نہیں۔ انس نے ہاتھ جوڑے، اس کا جسم کانپ رہا تھا اور ہونٹوں میں الگ لرزش تھی۔ ہارون نے اس کے جڑے ہوئے ہاتھ چومے اور پانی کا نل کھولا، اسے وضو کروایا۔ وضو کروا کر ہارون نے اسے دیکھا، یار تم کچھ زیادہ لمبے نہیں ہو گئے، یہاں آئے تھے تو 6 فٹ کے تھے، اب لگتا ہے 6.25 فٹ لمبے ہو گئے ہو، اور میں بیچارہ صرف 6 فٹ کا بوڑھا، مجھ سے رومال نہیں باندھا جائے گا۔ انس نے خاموشی سے نیچے ہوتے سر جھکایا۔ 6 فٹ 4 انچ، انس دل میں جواب دے تھا مگر زبان گنگ تھی۔ ہارون نے رومال باندھ کر اسے سیدھا کیا۔ آؤ نماز پڑھیں۔ ہارون نے اس کی بازو پکڑی اور اسے عبادت گاہ میں لے گیا۔ اذان دینے کے بعد انس کی جماعت ہارون نے کروائی۔ وہ اتنا مسرور تھا دیکھ ہی نہ سکا۔ آہستہ آہستہ مسجد میں رش بڑھ گیا تھا۔ ہارون نے دیکھا تو کس کس رنگ، نسل اور قومیت کے لوگ وہاں جمع تھے۔ انس ابھی تک سجدے میں ہلکورے کھا رہا تھا۔ Your religious song is so cool، وہاں موجود ایک بولڈ لڑکی نے کہا تو ہارون کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ایک انس کو نماز پڑھاتے وہ جانے کتنے بے راہ راویوں کو نماز پڑھا چکا تھا۔ اسے سکارف اوڑھ کر پڑھتے ہیں۔ ہارون نے لڑکی کے گلے میں موجود مفلر کو اس کے سر پر ڈالا تو اچانک وہ لڑکی ہارون کے گلے لگ گئی۔ تم بہت کیوٹ ہو ہینڈسم، کیا تم سنگر ہو؟ ہارون کے گال پر بوسہ لیتے لڑکی نے سیلفی کے لیے موبائل نکالا
استغفر اللہ۔ ہارون بدک کر پیچھے ہٹا، لڑکی سے ڈر کر وہ انس کو چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ نیکسٹ سین، تمہارے چکر میں میری عزت خراب ہو گئی، اب کس منہ سے اپنی بیوی کے سامنے جاؤں گا۔ ٹشو سے 35ویں بار چہرہ صاف کرتے ہارون نے انس کو گھورا جو پاکٹ میں ہاتھ ڈالے فٹ پاتھ پر چلتا ہی جا رہا تھا۔ نظر جانے کہاں تھی مگر دماغ مکمل طور پر معاف تھا۔ کیا اللہ کے سامنے جھکانا، معافی مانگنا، شکوہ کرنا اتنا آسان تھا؟ تو وہ 7 سال سے کیوں نہیں جھکا تھا؟ کیا چیز تھی جو اسے روکتی تھی؟ کیا وہ حادثہ؟ اس وجہ سے وہ خفا تھا؟ مگر اسے خفا ہونے کا حق کس نے دیا تھا؟ اللہ جسے چاہے عزت عطا کرے، جسے چاہے پستی میں ڈال دے، اور ایک کربناک حادثے سے وہ پستی میں جا کودا تھا۔ کیا وہ حافظ قرآن کہلانے کے لائق تھا؟ کیا اس نے قرآن کو سنبھال کر رکھا تھا؟ اور جس دل میں قرآن ہو اسے شراب سے میلا نہیں کیا جاتا، مگر میلا تو وہ کر چکا تھا۔ اب کیا معافی مانگنے سے معافی مل جاتی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ اس کے گناہوں کی کوئی معافی نہیں۔ انس، مجھے بتاؤ بچے، کیوں خفا ہو سب سے؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی؟ میں معافی مانگ لوں؟ گھر جاتے ہارون نے اسے بٹھا کر بہت محبت سے پوچھا، مگر وہ جواب دیے بنا کچن میں گیا اور ایک کیبن سے شراب کی بوتل نکال کر منہ کو لگانے لگا۔ ہارون تیزی سے اس کی طرف گیا اور ایک زور دار تھپڑ اس کے منہ پر لگا دیا۔ بوتل ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گری۔ اس دن کے لیے تمہیں اتنی محبت دی تھی، اتنی چاہت دی تھی، تم نے سب کچھ اس غلاظت کو منہ لگا کر مٹی میں ملا دیا۔ خبردار، جو آئندہ تم نے اسے ہاتھ لگایا۔ منہ پر ہاتھ رکھے ہارون نے گھر میں جتنی شراب تھی ساری کی ساری فلش کر دی۔ بھائی صرف ایک گلاس پلیز، مجھے کچھ ہو جائے گا۔ انس نے اس کے بازو پکڑے۔ ہارون نے مزید ایک تھپڑ اسے لگایا تو وہ دور جا گرا۔ ان ہاتھوں میں ابھی بھی اتنی طاقت ہے انس کہ تمہیں اٹھا کر کچرے میں پھینک دیں۔ چلو میرے ساتھ۔ انس کو لیے ہارون ایک ہاسپٹل گیا جہاں فوراً اسے ایڈمٹ کر لیا گیا۔ شراب چھوڑنا آسان نہ تھا، مگر یہ ایسی کوئی اچھی چیز نہیں تھی جسے ہارون کل پر چھوڑ دیتا یا پیار سے سمجھاتا۔ نیکسٹ سین، کیا سچ میں تمہارا دل انل کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے؟ ہاسپٹل میں گزرے 2 ہفتے بعد انس کی طبیعت نارمل ہوئی۔ ابھی بہتری کی طرف 2 ہفتے کا مزید سفر باقی تھا۔ بھائی شرک تو کسی کو بھی نہیں پسند، تو میں کیسے؟ انس بات ادھوری چھوڑ گیا۔ انس، اس میں اس معصوم کا کوئی قصور نہ تھا، بات کو سمجھو۔ ہارون نے کہا تو انس نے نظریں پھیر لیں۔ چھوڑو اس بات کو، چلو تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ہارون نے گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا۔ ایک جگہ جیولر کی مشہور دکان تھی۔ اس کی بیوی خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ ایک سکا یعنی پانی لانے والا اس کے گھر 30 سال تک پانی لاتا رہا۔ بہت با اعتماد شخص تھا۔ ایک دن اسی سکا نے پانی ڈالنے کے بعد اس جیولر کی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر دبایا اور چلا گیا۔ عورت بہت غمزدہ ہوئی کہ اتنی مدت کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسی دن جیولر کھانا کھانے کے لیے گھر آیا تو اس نے بیوی کو روتے ہوئے دیکھا۔ پوچھنے پر صورتحال کی خبر ہوئی تو جیولر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ جیولر نے بتایا کہ آج ایک عورت زیور خریدنے آئی۔ جب میں اسے زیور دینے لگا تو اس کا خوبصورت ہاتھ مجھے پسند آیا۔ میں نے اس اجنبیہ کے ہاتھ کو غلط نیت کے ساتھ دبایا۔ یہ میرے اوپر قرض ہو گیا تھا، لہٰذا سکا نے تمہارے ہاتھ کو دبا کر چکا دیا۔ میں تمہارے سامنے سچی توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ البتہ مجھے ضرور بتانا کہ سکا تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے۔ دوسرے دن سکا پانی ڈالنے کے لیے آیا تو اس نے جیولر کی بیوی سے کہا کہ میں بہت شرمندہ ہوں، کل مجھے شیطان نے برگلا کر برا کام کروا دیا۔ میں نے سچی توبہ کر لی ہے۔ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ عجیب بات ہے کہ جیولر نے غیر عورت کو ہاتھ لگانے سے توبہ کر لی تو غیر مردوں نے اس کی عورت کو ہاتھ لگانے سے توبہ کر لی۔ ہارون نے واقعہ سنا کر اسے دیکھا۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ انس نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے کہا، کیا واقعی؟ ہارون نے اسے کچھ یاد دلانے کی کوشش کی۔ وہ الگ سچویشن تھی، 2 الگ باتوں کو مت جوڑیں۔ مان لیا آپ کو میرے ہر لمحے کی خبر تھی۔ انس نے ہار مانی۔
ایک بات کہوں انس، میں اس معاملے میں تم سے زیادہ پوزیسو ہوں. تم جانتے ہو نا ہانی میری وائف ہے، مجھے اس سے کس قدر محبت ہے، اور مجھ سے پہلے وہ میرے ہی بھائی کی منگیتر رہ چکی ہے. ہارون نے کہا تو انس نے حیرانگی سے اسے دیکھا. اس طرح مت دیکھو مجھے، تم جانتے ہو سب. ہانیہ اور حارث کے تعلق کو تم ہی نے وہ ڈائری مجھے دی تھی نا، تم جانتے ہو سب کچھ مجھ سے پہلے سے. وہ دل ہار چکی تھی. جسم تو خاک ہے، انسان کا اصل تو دل ہے جو وہ پرت چکی تھی. میں نے سب جانتے بوجھتے ہانیہ سے محبت کی، اسے زبردستی اپنی زندگی میں شامل کیا، اسے ہر خوشی دی، حتیٰ کہ آج تک اس سے ایک سوال بھی نہیں کیا، نہ ہی اس نے کچھ کہا. میں نے صرف اپنے پیارے نبی کی ایک بات کو ذہن میں رکھا تھا. تم میں سے جس کی بیویاں تمہارے نکاح میں آنے سے پہلے کردار کی بری تھیں اور اس کے بعد تمہاری وفادار رہی، تو تمہیں کوئی حق نہیں اس سے ان کے بارے میں باز پرس کرو. یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے. اگر تم سے کسی کی بیوی نکاح میں آنے کے بعد بدکاری کرے تو اسے تم چھوڑ دو. انس، تڑپا تڑپا کر سزا دینے کا حق تو کہیں بھی نہیں ہے. وہ بے زبان تو اپنے منہ سے غلطی سے بھی تمہارا نام نہیں لیتی، لیکن میں نے دیکھا ہے سب کے ہنسی کہے میں اکثر وہ اس طرح ہوتی ہے جیسے وہاں موجود ہی نہ ہو. ہم سے زیادہ باتیں تو وہ علی اور عزت سے کر لیتی ہے. آج تک اس نے کبھی اپنی انتہائی ضرورت بھی خود اپنے منہ سے نہیں بیان کی. وہ خود کو ہم پر بوجھ تصور کرتی ہے. کیا تم نہیں جانتے وہ کس قدر حساس تھی؟ تمہارا فرض ہے اس کی ضرورت کو دیکھنا، اسے پوچھنا، اس کی اداسی ختم کرنا. انس، اللہ جانتا ہے جو بھی ہوا اس میں اس کا کوئی عمل نہیں ہے. میں اس کے کردار کی گواہی دیتا ہوں. اس لڑکی نے کبھی دوسری نظر کسی کو نہیں دیکھا. میں نہیں جانتا تم سے پہلے وہ کیا تھی، لیکن تم سے وابستہ ہو کر وہ صرف تم بن گئی. میں نے اس کے پل پل بدلتے رنگ دیکھے ہیں. اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو اسے چھوڑ دو، مگر انتظار کی سولی پر مت لٹکاؤ. میں تم سے بہتر ساتھی اس کے لیے منتخب کر سکتا ہوں. اسے کسی مضبوط سہارے کی ضرورت ہے. مت کرو انس، ختم کر دو اس کی سزا. وہ تمہارے حتمی فیصلے کی منتظر ہے. ہارون نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں کیا فیصلہ کروں؟ فیصلہ تو اسے کرنا ہے. وہ کب اس گھر سے جائے گی؟ انس نے چھت کو دیکھتے ہارون پر چھت گرائی. یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ہارون نے سنجیدگی سے پوچھا. ہاں. انس نے جواب دینے میں ذرا تاخیر نہیں کی. تم بے وقوف ہو انس. تمہیں جیسی بیوی چاہیے ویسی تو مل جائے گی، مگر تم زیادتی کر دو گے. تم نہیں جانتی تمہارے گھر میں بیٹھی اس عورت کی قدر. اللہ کی نظر میں کیا سب کچھ کھو جانے کے بعد بھی وہ تمہارے انتظار میں سلگ رہی ہے. ایک صرف اسی کی زندگی نامکمل رہے گی. تم ابھی عورت کی اہمیت سے نابلد ہو. تم عورت کو اب تک صرف شوہر کا کھلونا سمجھ رہے ہو، مگر تمہاری خام خیالی ہے. عورت جیسی زینت اور عظیم ہستی کوئی کھلونا نہیں ہے. عورت گھر کی ہی نہیں کائنات کی زینت ہے. دنیا سے اگر عورت نابود ہو جائے تو اس کا رنگ و روپ ماند پڑ جائے. زندگی سے عورت چلی جائے تو سونی سونی اجیرن سی ہو جائے. مردوں کو سکون و راحت عورت سے ہی ملتا ہے. مردوں کے غم دورہ اور غم زندگی کا بوجھ ہلکا کرنے والی عورت کی ہی ساتھ ہوتی ہے. بیماری سے لے کر کام کاج تک ہر موڑ پر سہارا دینے والی عورت ہے. شادی کے بعد انسان عورت کا مقام بھول جاتا ہے، جبکہ معلوم ہونا چاہیے یہی مرد جب بغیر بیوی کی زندگی بسر کرے تو لوگ اسے نامرد کہیں گے. عورت ہی مردوں کی مردانگی کی علامت ہے، ایمان کی تکمیل کا باعث ہے، اور بلند سے بلند معیار پر فائز ہونے میں اس کا اعلیٰ کردار رہا ہے. جو مرد کمزور و بے زبان عورت پر اپنا ظلم ڈھاتا ہے، وہ مرد بھی کسی عورت کی کوکھ سے نکل کر آیا ہے. جو مقدس و محترم لفظ ماں سے موسوم ہے. اس لیے مردوں کو عورتوں کے حق میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں تساہلی سے گریز کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں اپنے اہل و عیال کے لیے سب سے بہترین ہوں. یہ سب جاننے کے بعد بھی تم میں اگر برائے نام عقل اور نام نہاد انا یا مردانگی باقی ہے
تو مجھے ابھی اس کی طلاق لکھ کر دو. میں اسے مرد کے حوالے کروں گا کہ تم خود سے نظر ملانے لائق نہیں رہو گے. ہارون نے سنجیدگی سے کہا اور وارڈ سے باہر جانے لگا. باہر جاتے ہارون کا ہاتھ انس نے تھام لیا. بھائی میں جھوٹ بول رہا تھا، انس نے کہا تو آواز میں نمی گھلی تھی. مجھے انل سے آج بھی محبت ہے. محبت نہیں، عشق ہے، جنون ہے وہ میرا. مجھے اس کی پاکیزگی اور معصومیت کی گواہی کسی سے نہیں چاہیے. خدارا میری منکوہا ہے وہ، اور مجھ سے بہتر اسے آپ بھی نہیں جانتے. وہ اپنی معصومیت میں جس طرح کے مطالبے مجھ سے کرتی رہی ہے آپ نہیں جانتے. وہ باتیں میرے جینے کی وجہ ہیں. وہ آپ کو بتاؤں، جب آپ کا بیٹا ہونے والا تھا تو وہ مجھ سے پری کا نمبر مانگ رہی تھی. اس کا خیال تھا کہ بچے پری لے کر آتی ہے. میں اس کے پاکیزگی کی گواہی کیوں لوں؟ میری رگ رگ میں اس کی معصوم محبت رچ بس چکی ہے. مجھے کسی گواہی کی ضرورت نہیں. وہ میری ہے، میرے نام سے، میرے گھر سے. وہ میرے گھر میں میرا انتظار کر رہی ہے، اور قیامت تک اس کی سانس چلے تو میں جانتا ہوں وہ قیامت تک میری وفادار بن کر انتظار کرے گی. انس کے آنسو گرنے لگے تو ہارون ششتر سا رہ گیا. پھر کیوں دے رہے ہو اسے سزا؟ جب خفا نہیں ہو، گناہ گار نہیں مانتے اسے، تو کیا بات ہے انس؟ ہارون نے بہت محبت سے اسے پوچھا تو بستر سے اترتے انس اس کے گلے لگ گیا. میری مجبوری ہے بھائی، میری مجبوری ہے. اگر میں پاکستان گیا تو اس کے ساتھ پھر سے وہی سب، یا آپ کے ساتھ پھر کوئی حادثہ ہو جائے گا. انس نے اسے کہا تو ہارون بوکھلا گیا. کیا مطلب ہے یار، کیوں ہوگا پھر سے یہ سب؟ ہارون نے اس کے شانے تھام کر کہا. انل کے بابا سائیں بھائی اور اس کا بھائی شہباز، انل کے نام اس کے اصلی ماں باپ جو زمین چھوڑ کر گئے ہیں اور جنہوں نے اسے پالا ہے، وہ انل کی شادی اپنے گھر میں کرنا چاہتے تھے. انل سب جان کر خودکشی کرنے چلی گئی، مگر اس کی بدقسمتی سے وہ ہمارے گھر آ گئی. آپ اسے لائے تھے، آپ نے اسے ہاتھ لگایا، اس بات کی سزا انہوں نے آپ کو دی. آپ کی سب سے قیمتی چیز چھین کر. انل ان کے لیے بہت قیمتی ہے. مجھے ہر مہینے، ہر ہفتے اس کے بعد دھمکی بھرے میسج آتے تھے، اور 3 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر یہ سلسلہ تھم گیا اور مجھے لگا ہر وقت کوئی میرا پیچھا کرتا رہتا ہے. میں نہیں جا سکتا بھائی، میں مجبور ہوں. میں اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا، میں اسے کسی کا نہیں ہونے دے سکتا. میں بری طرح پھنس چکا ہوں. انس نے کرب سے اپنا سر دیوار سے پیٹا. ہارون کو اس پر بے حد ترس آیا. اس کا چھوٹا سا بھائی کس قدر خوف اور درد میں زندگی گزار رہا تھا. ہارون نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا. ایک بار کہا ہوتا مجھ سے، جان نکال دیتا ان کی. کوئی ایسا نہیں جو تمہیں مجھ سے یا ماما سے تمہیں دور رکھے. ہم انل بھی انہیں نہیں دیں گے. جو چیز ہماری ہے وہ صرف ہماری ہے. تم صرف مجھے ان کے نمبرز اور ایڈریس دو. انہیں عدالت تک لے جانا اور انصاف لینا. ہمارے دکھ درد کی پائی پائی کو وصولنا میرا کام ہے. ہارون نے اسے مزید حوصلہ دیا تو بچوں کی طرح وہ اس سے لپٹا سب بتانے لگا. نیکسٹ سین. کب آئیں گے؟ ہانیہ کی آواز میں نمی اور خفگی تھی. ہارون بے بسی سے سنتا رہا. پرنسس، کہا تھا نا کام ضروری ہے، جیسے ہی مکمل ہو جاتا ہے آ جاؤں گا. آخر آنا تو تمہارے ہی پاس ہے. ہارون نے اسے دلاسا دیا. آپ یہ کیا سکھا کر گئے ہیں ایزد کو؟ بات بات پر مجھے سب کے سامنے پرنسس بولتا ہے تو کبھی بوسے لینے لگ جاتا ہے. سب نے مجھے پرنسس بولنا شروع کر دیا ہے. ہانیہ نے روحانسی ہو کر باز پرس کی تو ہارون کا کہا نکل گیا. ہاں تو پرنسس کو سب پرنسس ہی بولیں گے. تم ہو نا میری پیاری پرنسس. ہارون نے محبت سے خمار آلود آواز میں کہا تو ہانیہ کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی. میں ترس چکی ہوں آپ کی محبت کو، آپ کے لمس کو. اب تو جی چاہتا ہے ابھی کسی کونے سے نکل کر آپ آ جائیں اور میرے بے قرار دل کو تسلی آ جائے، سلگی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. آئی لو یو ہارون، پلیز جلدی آ جائیں. مجھے آپ کے بنا زندہ رہنا بھی مشکل لگتا ہے. صبح نماز کے لیے اٹھو تو اذان سے پہلے میں آواز لگاتی ہوں کہ ہارون اذان نہیں دینی، مگر جواب نہیں آتا تو دل کٹ جاتا ہے. عزت کو لے کر جب ڈاکٹر کے پاس جاؤں تو دل کو دھڑکا لگا رہتا ہے آپ کے بنا کچھ غلط نہ ہو جائے. مغرب کی نماز میں سلام پھیرتے جب مجھے اپنے قریب کوئی اور جائے نماز پر بیٹھا دعا مانگتا نہ نظر آئے تو اس خالی جگہ پر آپ کی پرچھائی لاتے گھنٹوں بیت جاتے ہیں.
میرا جینا مشکل کر کے آپ مجھے دلاسے دے رہے ہیں؟ مجھے کوئی دلاسا نہیں، آپ چاہیے ہو۔ واپس آ جائیں کہ آپ کے انتظار میں ہانیہ ختم ہو جائے گی۔ ہانیہ نے سانس روکے اظہار محبت کی تو ہارون کا دل عجیب ہی لے میں دھڑکا۔ آج سے پہلے ایسا اظہار اس نے کبھی نہ کیا تھا۔ مجھ سے اپنے بال بھی برش نہیں ہوتے، جنگل بن گیا ان کا، دل چاہتا ہے کاٹ دوں۔ ان کی حفاظت کرنے والا خود وہاں پیلی اور بھوری زلفوں میں الجھا ہے۔ ہانیہ کے دکھ پر اچانک اسے مسجد میں ہوا وہ واقعہ یاد آیا۔ کیا میں ہانی کو بتا دوں؟ ہارون نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی بتا دیا تو مزید پاگل ہو جائے گی۔ دل نے فوراً تنبیہ کی۔ ایسا کچھ نہیں ہے ہانی، مجھے کام سے فرصت ہی نہیں ملتی، اور جب فرصت ملے تمہارے لمبے گھنے بال میرے خیال اور کہیں اور جانے ہی نہیں دیتے۔ ہارون نے اسے تسلی دی۔ ایسا کرو، آج کوئی اچھی سی کتاب پڑھ لو، نکال کر تمہارا دل بہل جائے گا۔ 1-2 دن تک میں آ جاؤں گا۔ بالآخر ہارون نے خوشخبری دی تو ہانیہ چہک اٹھی۔ فون بند ہوتے ہی وہ کمرے میں بنی خفیہ لائبریری کی طرف گئی، جس کا ماں سوائے ہارون، عزت اور ہانیہ کے کسی کو علم نہ تھا۔ ہانیہ نے کمرے میں نظر دوڑائی تو سامنے پڑی بڑی سی کتاب پر ہارون کا نام جگمگا رہا تھا۔ یہ قرآن پاک کا ترجمہ بما تفسیر تھا جو ہارون نے خود ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ ہانیہ نے اسے پکڑ کر بوسہ دیا اور چوں ہی پلٹی تو ساکت رہ گئی۔ سامنے حیران پریشان سی انل اور منہ کھولے کھڑی بسمل تھی۔ ہانیہ مستدی سے باہر آئی اور لائبریری بند کرنے لگی۔ یہ سب کیا ہے بی بی؟ بسمل نے اسے گھورا۔ یہ اسٹڈی روم ہے ہارون کا، یہاں نہیں جانا، وہ خفا ہوں گے۔ ہانیہ نے اس کا راستہ روکا۔ کتابیں پڑھنے کی چیز ہوتی ہیں، کھانے کی نہیں، ہم کھا نہیں جاتے، ہٹے راستے سے۔ بسمل اسے دھکیل کر زبردستی اندر گئی۔ ہم سے کیوں چھپائی؟ بسمل نے غصے سے کمر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ہانیہ گھبرا گئی۔ بسمل ان سب کتابوں کو اب کوئی پبلش نہیں کرتا، ان کی قیمت ہزاروں میں ہے، یہ بہت نایاب ہیں۔ انہیں کچھ بھی ہوا ہارون ہمیں بہت ماریں گے، تم نے ان کا غصہ دیکھا نہیں ہے۔ ہانیہ نے اس کی بازو پکڑ کر اسے باہر کھینچا تو وہ زبردستی اندر گھس گئی۔ 4 سال سے اوپر ہو گئے ہیں مجھے شادی کیے ہوئے، ابھی تک میں نے پورا گھر نہیں دیکھا، یہ زیادتی ہے۔ بسمل نے زور سے ٹیبل پر مکہ مارا تو ٹیبل اچھل گئی۔ اب باکس میں کیا چھپایا ہے؟ بسمل نے اسے گھورا۔ تمہارے دماغ کا فطور، یہ صرف ٹیبل ہے۔ ہانیہ نے اسے گھورا۔ کسے پاگل بنا رہی ہیں؟ یہ باکس ہے، کوئی اندھا بھی بتا سکتا ہے۔ بسمل نے تڑک کر کہا۔ تمہارے خیال سے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ ہانیہ برا مان گئی۔ کھول کر دیکھ لیتے ہیں۔ انل نے ان کی بحث ختم کی تو بسمل مان گئی۔ ہانیہ ہاتھ باندھے کھڑی رہی۔ ہاتھ ڈالو۔ بسمل نے ہانیہ کو بلایا تو اس نے ٹھینگا دکھایا۔ یا اچانک کلک کی آواز سے ٹیبل کی اوپری ساخت الگ ہوئی۔ ہانیہ چلائی، توڑ دیا؟ اب مجھے ہارون نہیں چھوڑنے والے۔ ہانیہ گھبرائی۔ کھل گیا۔ بسمل نے باکس کھولا تو ہانیہ ششدر رہ گئی۔ اتنا بڑا راز، اتنا فریب! ہارون نے مجھ سے کیا چھپایا ہے؟ مگر چیزیں دیکھتے وہ فوراً پہچان گئی۔ وہ حارث کی ٹی شرٹس اور جینز تھیں، اس کا بیگ، اس کی کتابیں، اس کا فٹ بال، ہر چیز اس کی تھی۔ ہسٹری کی کتاب پر حارث نے ہانیہ حارث لکھا تھا۔ ہانیہ لپک کر اسے پکڑا اور دول ہٹاتے ہانیہ نے لب اس پر رکھے۔ حارث! ہانیہ سسکی لینے لگی۔ بسمل پشیماں ہو گئی، اس نے انجانے میں کیسا دکھ اس کا اکھیڑ دیا تھا۔ اور انل نے حیرانگی سے ہانیہ کو دیکھا۔ اسے معلوم ہی نہ تھا حارث کون ہے اور ہانیہ سے اس کا کیا تعلق ہے۔ اسے چھوڑ کر ہانیہ نے ایک ڈائری اٹھائی۔ ایم سوری آپی۔ بسمل نے باکس بند کیا اور اسے باہر لائی۔ پانی کا گلاس اسے دیتے وہ شرمندگی سے چلی گئی، ساتھ ہی انل کو باہر آنے کا اشارہ کیا۔ اپنے دوپٹے سے ڈائری نکال کر ہانیہ نے دیکھی جس پر لائف ہسٹری لکھا تھا۔ نیکسٹ سین 8 مارچ 2000۔ یونیورسٹی میں آج میرا پہلا دن تھا۔ میں نے پہلی بار اسے دیکھا۔ وہ حد سے زیادہ عجیب تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ خوبصورت تھی، نہ ہی وہ کسی امیر گھرانے کی لگ رہی تھی، نہ ہی اس کا چہرہ ایسا تھا کہ دوسری بار اسے دیکھا جائے۔ اس کی کالی آنکھوں میں ہر طرف دیکھتے بے پناہ خوف تھا۔
اس نے اپنے زمین تک گرتے بالوں کو جو 2 چٹیاں بنا رکھی تھی پاس سے گزرتے پرانے اسٹوڈنٹ اسے چھیڑ دیتے۔ میں سوچ رہا ہوں کیا کسی انسان کے بال اتنے لمبے ہو سکتے ہیں کہ وہ زمین تک گر جائیں؟ بالکل ہنی بھائی کی چوائس ہے۔ یہ تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ انہوں نے بتایا بال مرد کی کمزوری ہوتے ہیں، اگر بال اتنے ہی لمبے ہو جائیں تو مرد کو بیوی سے محبت نہیں عشق ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہنی بھائی کو اس سے عشق ہو سکتا ہے؟ ابھی میں اپنے ارادے کی بھرپور نفی کرتا ہوں کیونکہ اس نے جینز پہنی ہے اور لمبی قمیض اور یہ سب بھائی کو بالکل پسند نہیں۔ ان حرکتوں سے تو وہ مریم سے خائف رہتے ہیں۔ یہ میں کیا لکھ رہا ہوں؟ میں تو اس لڑکی کی بات کر رہا تھا۔ تو میں بتا رہا تھا میں نے قریب جا کر دیکھا تو اس لڑکی کے کپڑے کوئی ماڈرن جینز اور شرٹ نہیں بلکہ بہت پرانے اور بوسیدہ جن پر کلف لگا کر نئے کرنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی، اور جوتے وہ تو شاید اپنی امی کے پہن کے آئی تھی۔ کیا اسے نہیں علم وہ کیسی عجوبہ لگ رہی ہے؟ اس کے ہاتھ میں کتابیں اور کندھے پر اسکول بیگ تھا۔ میں نے پوری یونیورسٹی میں دیکھا میرے سمیت نہ ہی کسی کے پاس بیگ تھا نہ کتابیں۔ ہم سب کی اسی کی طرح پڑھنے آئے تھے مگر کتابیں صرف اسی کے پاس تھیں۔ کیا وہ ہماری طرح پڑھنے نہیں آئی تھی؟ پاس رکھا ہانیہ کا فون متواتر بج رہا تھا۔ ہانیہ نے اپنے آنسو صاف کیے بنا اسے اٹھایا۔ واپس کب آ رہے ہیں؟ مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ ہانیہ نے آنسو چھپائے بنا کہا۔ پرنسس تم رو رہی ہو کیا؟ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے نا؟ تم عزت ہمارا بیبی، کیا کچھ ہوا؟ ہارون نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، کچھ ٹھیک نہیں ہے، واپس آ جائیں میری سانس بند ہونے سے پہلے۔ ہانیہ ضبط کھو رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہارون کو غصہ آیا۔ بچی نہیں ہو اب تم، 2 بچوں کی ماں ہو، خود کو سنبھالنا سیکھو۔ ہارون نے ہلکا سا ڈانٹا تو وہ مزید بکھر گئی۔ مجھے کچھ نہیں پتا میں کیا ہوں، مجھے صرف آپ چاہیے ہو ورنہ میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ ہانیہ نے کبھی ایسی ضد نہ کی تھی۔ اب کہ ہارون کچھ نرم ہوا۔ پرنسس جو فلائٹ کا وقت ہے اسی وقت پر آؤں گا، پر لگا کر تو اڑنے سے رہا۔ تم اپنا اور ہمارے بچوں کا خیال رکھو، تم سمیت وہ دونوں میری امانت ہیں۔ ہانیہ کو ہارون کے کسی لفظ نے تسلی نہ دی۔ وہ سمجھ ہی نہ پایا اسے اس کے لفظوں کی نہیں اس کی ضرورت ہے۔ ہانیہ نے فون بند کرتے اگلا صفحہ کھولا۔ 12 مارچ۔ آج میں پہلی بار انگلش کی کلاس میں آیا تھا۔ ویسے تو یہ کلاس پچھلے 1 مہینے سے ہو رہی تھی مگر آج دوستوں کے کہنے پر آیا تھا۔ میں دہانی میں پہلی رو میں بیٹھ گیا۔ میرے بیٹھتے ہی وہ کرنٹ کھا کر اٹھی جیسے کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ پہلے میرا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ وہ عجیب پینڈو تھی یا شاید غریب بھی، میں بے دہانی میں اسے ہی دیکھتا رہا۔ آج ٹیسٹ تھا۔ وہ واحد تھی جس نے پہلے 10 منٹ میں کر لیا تھا، باقی آدھا گھنٹہ گزار کر بھی نہ کر سکے تھے۔ مجھے کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اس لیے مجھے آتا تھا مگر اس جاہل کی طرف دیکھتے وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا۔ میں ایک لفظ بھی نہ لکھ سکا۔ افسوس۔ کلاس ختم ہوتے میں اس کے پیچھے گیا۔ وہ لائبریری کی طرف جا رہی تھی۔ مجھے معلوم ہوا وہ اسکالرشپ پر پڑھ رہی ہے تو میں دنگ رہ گیا۔ میں نے پورا دن اس کا پیچھا کیا۔ اس کا شاید کوئی دوست نہیں، وہ تنہا ہے۔ مجھے اس کے لیے برا لگا۔ 25 مارچ۔ اس کا کوئی دوست نہیں، نہ ہی لڑکی نہ لڑکا۔ کوئی دوستوں کے بنا بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ گونگی ہے، تبھی اس کا دوست نہیں۔ ہاں میں بتانا بھول گیا، وہ گونگی ہے۔ اب ڈائری، تم سوچ رہی ہوگی مجھے کیسے پتا چلا؟ ویری اسمارٹ۔ اس دن جب لڑکوں نے اس کی دونوں چٹیاں کھینچ کر چشمہ توڑا تھا اور کتابیں اچھالی تھیں، اس دن وہ بنا کچھ کہے کتابیں سمیٹ کر چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے ہلکی نمی نظر آئی۔ کیا وہ میرا وہم ہے یا سچ میں تھی؟ یا اللہ، میں کیوں اس پینڈو پر اپنا پورا دن برباد کرتا ہوں؟ مجھے خود پر افسوس ہے۔ 12 اپریل۔ آج میری شرارتوں سے تنگ آ کر پروفیسر نے مجھے اسٹاف روم میں بلایا۔ میں دنگ رہ گیا۔ وہی پینڈو لڑکی نماز پڑھ رہی تھی اور بے تحاشا رو رہی تھی۔ ایسے دعا مانگتے تو صرف ہنی بھائی کے ہونٹ کپ کپاتے تھے۔ کیا وہ ان کے جیسی تھی؟ نہیں، میرے بھائی تو بہت اسٹائلش ہیں۔ فلم کے ہیرو بھی ان کے سامنے گھاس چٹنے لگتے ہیں۔ ان کی پرسنالٹی تو اتنی چارمنگ ہے اور یہ بہت سادہ سی ہے۔ ہاں وہ پینڈو نہیں، سادہ ہے۔ مجھے یاد آیا نماز تو مجھے بھی پڑھنی ہے۔ میں نے اس کے پاس ہی نماز ادا کی، وہ جا چکی تھی۔ شکر ہے
ہنی بائی کا فون آج کل نہیں آ رہا، ورنہ نماز کا پوچھ لیتے تو ڈانٹ پڑتی، مار بھی پڑ سکتی تھی۔ اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب میں زیادہ نہیں لکھوں گا، انہوں نے پڑھ لیا تو 14 اپریل۔ آج میں نے اس کی آواز سنی۔ وہ گونگی نہیں تھی۔ یس، چشمش گونگی نہیں ہے۔ آج ایک لڑکی کا گزرتے پرس گر گیا۔ وہ بھولی ہوئی سانسوں سے بھاگ کر اسے پکڑانے بھاگی۔ میں ہمیشہ کی طرح اس کے تعاقب میں تھا۔ اس نے بولا، آپ کا پرس۔ واہ، اس کی آواز کتنی میٹھی ہے، اسی لیے وہ نہیں بولتی۔ مجھے خوشی ہے وہ گونگی نہیں، مگر مجھے مایوسی ہوئی۔ اس پرس میں بھاری رقم تھی۔ اسے پکڑ کر وہ اپنے لیے اچھے کپڑے اور جوتے بھی تو لے سکتی تھی، مگر اس نے واپس کر دیا۔ اچھی لڑکی ہے، معصوم سی۔ ہاں، وہ سادہ نہیں، معصوم ہے۔ 20 اپریل۔ آج میں نے پہلی بار اس سے بات کی۔ یونی کے باہر اس کا جوتا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ سیفٹی پن سے جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اس کا ٹوٹا جوتا دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ اب نیا لے گی تو سائز چیک کر لے گی۔ میں نے اسے ڈرتے ڈرتے لفٹ کی آفر کی اور میں حیران رہ گیا جب اس نے مجھے کہا وہ مجھے جانتی کیا؟ سچ میں اسے پتا تھا میں اس کا کلاس فیلو ہوں؟ میں نے اسے بس تک چھوڑا۔ 21 اپریل۔ مجھے بہت غصہ ہے چشمش پر۔ آج وہ پھر وہی جوتا پہن آئی اور اب وہ پہلے سے زیادہ برا لگ رہا ہے، بلکہ زہر، کیونکہ وہ دونوں جوتے سلوا کر پہن آئی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے میں اسے جوتا گفٹ کر دوں۔ کیا واقعی کر دوں؟ مگر ہنی بھائی کہتے ہیں جوتے تحفے میں نہیں دیتے۔ گفٹ کی عزت دینے والے کی اہمیت ظاہر کرتی ہے، اور تحفے کو پاؤں لگا کر توہین کرنا بری بات ہے۔ میں اپنا ارادہ کینسل کر رہا ہوں، مگر یہ مشکل ہے۔ 26 اپریل۔ آج پارٹی تھی، مجھے بہت ایکسائٹمنٹ ہے۔ وہ آج نئے کپڑے پہن کر تیار ہو کر آئے گی۔ آج میں ہنی بھائی کو لایا ہوں ضد سے، تاکہ انہیں ہانیاں دکھا سکوں۔ ساری پارٹی گزر گئی، بھائی کی ڈانٹ بھی سن لی، مگر ہانی نہیں آئی۔ میرا دل مرجھانے لگا۔ بھائی کو لگا ان کی ڈانٹ پر میرا موڈ آف ہے، اس لیے انہوں نے زور سے گلے لگا کر مجھے پاری دی، بالکل بچپن کی طرح۔ راستے میں آئس کریم بھی کھلائی، مگر میرا دھیان ہانی کی طرف تھا۔ وہ کیوں نہیں آئی؟ کیا وہ ٹھیک تھی؟ 30 اپریل۔ بہت دن خود سے الجھ کر آج بہت ہمت پکڑی اور ہانی سے پارٹی میں نہ آنے کی وجہ پوچھی تو میں دنگ رہ گیا۔ جب وہ پہلے جھجک کر پھر خوف سے یہاں وہاں دیکھ کر بتانے لگی، مجھے پارٹی سے ڈر لگتا ہے، میں نے کبھی پارٹی نہیں دیکھی۔ کیا کسی کو پارٹی سے بھی ڈر لگتا ہے؟ کہاں سے آئی ہے یہ چشمش؟ معصوم سی پری۔ ہاں، وہ معصوم پری ہے۔ 26 مئی۔ آج ہم سکون سے بیٹھے کلاس میں پڑھ رہے تھے، اچانک کچھ بدتمیز لڑکوں نے پری کی لمبی چٹیاں کرسی سے باندھ دی۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے پری کو بتایا تو خوف سے کھڑی ہو گئی۔ بال کھینچتے جانے سے وہ اچانک گری اور اس پر چیئرز الٹ گئیں۔ میری برداشت ختم ہوئی۔ میں نے ان لڑکوں سے لڑائی شروع کر دی۔ جاتے وقت انہوں نے میرے سر پر بھاری ضرب میز کی لگا دی۔ میری ناک سے ہلکی سی خون کی بوند نکلنے لگی۔ میں چکراتے سر کے ساتھ پری کو اٹھایا۔ وہ بے ہوش تھی، اس کے سر پر چوٹ آئی تھی۔ میں اسے بہت مشکل سے ہاسپٹل لے گیا۔ ہنی بھائی آئے تو مجھ پر برس پڑے۔ مما بھی مجھ سے خفا تھیں۔ میرے لاکھ کہنے پر بھی انہوں نے ایک نظر دوسرے وارڈ میں جا کر پری کو نہ دیکھا۔ انہیں صرف میری پرواہ تھی۔ پری کی کتاب سے فون نمبر مل گیا۔ اس کے بھائی کو فون کرتے ہم نکل گئے۔ 11 جون۔ آج میں نے ہانی کے ساتھ بیٹھ کر پڑھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ہم اب دوست ہیں۔ دکھ اس بات کا ہے اس کے ماں باپ نہیں ہیں، کوئی بھائی بہن نہیں، اس کا صرف ایک بھائی ہے اور ایک ظالم بھابھی۔ میرے ساتھ رہے گی تو اسے کوئی تنگ نہیں کرے گا۔ میں بہت کچھ لکھنا چاہتا ہوں، مگر میرے سر میں درد ہے، کچھ لکھا نہیں جا رہا۔ 15 جون۔ میرے سر میں بہت درد رہتا ہے، ایسا لگتا ہے یہ درد میری جان لے لے گا، میں مر جاؤں گا۔ 16 اگست۔ آج مجھے پتہ چلا مجھے پرنسس ہانی سے محبت ہے، مگر یہ بات ابھی میں ہنی بھائی کو نہیں بتا رہا۔ پہلے ان کی شادی مریم سے ہوگی، پھر میری باری ہے۔ مجھے لگتا ہے ہانی کو بھی مجھ سے محبت ہے، وہ صرف مجھ سے بات کرتی ہے۔ 20 جون۔ آج میں نے ہنی بھائی سے پوچھا وہ شادی کب کر رہے ہیں، مگر جب انہوں نے کہا وہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتے
ان کا ہارٹ کبھی بھی فیل ہو سکتا ہے، تو مجھے بہت برا لگا۔ میں پوری بات لکھتا مگر میرے سر میں بہت درد ہے۔ 21 جون، آج پھر وہی جواب۔ بھائی کی بات سے مجھے خفگی تھی۔ میں نے یہی بات پھپھو اور مریم کو فون پر بتا دی۔ وہ ان سے لڑنے پہنچ گئیں اور اس نے بالکل ٹھیک کیا۔ وہ حق پر تھی کیونکہ وہ بھائی کی منگیتر ہے، اسے حق ہے لڑنے کا۔ بھائی اس کی بات نہیں سن رہے تھے، اس کے بال دیکھتے رہے۔ اس نے لمبے مصنوعی بال لگائے تھے، وہ بیچاری ان کے لیے لڑ رہی تھی اور بھائی اسے مذہب سکھا رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا جس چیز سے نماز نہ ہو اسے سر پر لگا کر گھومو گی، مگر مریم کا کہنا تھا اس نے یہ صرف ان کے لیے کیا کیونکہ بھائی کو لمبے بال پسند ہیں اور مریم کے بال کٹے ہوئے تھے۔ وہ ان کو امپریس کرنا چاہتی تھی مگر محنت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے شارٹ کٹ میں سب کیا۔ بھائی نے اسے جو تھپڑ مار کر 3 دفعہ کلمہ پڑھ کر اسے بہن کہا تو سب کے ساتھ وہ بھی سکتے میں گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا، بھائی بات میں کرتے ہیں، ہاتھ پہلے اٹھاتے ہیں، آخر چکر کیا ہے؟ مریم آج روتی ہوئی گھر گئی۔ اللہ خیر ہی کرے، شہریار بدلہ لینے نہ پہنچ جائے۔ مگر بھائی کے سامنے کون بولے؟ وائبریشن کی آواز پر ہانیہ نے اپنے فون کو دیکھا جس پر پرنسس کا لنک جگمگا رہا تھا۔ ہانیہ نے قرب سے سسکیاں دباتے فون کاٹا اور ڈائری کا صفحہ پلٹا۔ فون ایک دفعہ پھر بج رہا تھا۔ ہانیہ نے آواز بند کرتے اس پر تکیہ رکھ دیا اور پھر سے ڈائری پڑھنی شروع کر دی۔ سو میرے پیارے لسنرز، دیٹ واز دی اینڈ آف سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ آف دی ناول ہارٹ بیٹ۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آ رہا ہے۔ انشاءاللہ کل میں اس ناول کے لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔